غور کرو اللہ کے بندو، یہ صرف 1 منٹ کا کلپ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پورا سمندر کیا، 7 سمندر اللہ کے اس بندے نے 1 منٹ کے اندر بند کر دیے۔ دعوت کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور یہ دعوت غلبہ کیسے پکڑے گی، پورا سسٹم اس کے اندر بند ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، یعنی قلیل گفتگو ہو اور اس کے اندر بہت بڑا سبق ہو، بہت بڑا لیسن ہو۔ تو یہ دیکھیے، یہ صرف بیانات میں نہیں بلکہ تحریروں کے اندر بھی اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ، فلاح کا راستہ، یا اس کا نجات کا راستہ بھی نام رکھا گیا تھا، اور وسیلے کا شرک، 2 صفحوں کے یہ پمفلٹ ہیں۔ یقین کیجئے کہ ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، ایمان خالص کا مسئلہ، کفر بالطاغوت کا مسئلہ، چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے اندر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بند کر دیا۔ یہ اللہ کی خصوصی مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو، اس عالم دین کو پیچھے کر کے میں ان تمہارے مولویوں کو آگے کروں جن کو حدیث پڑھنا بھی نہیں آتی ہے، جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، بیان کرنا بھی نہیں آتا ہے، ایمان اور عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، شرک ملا کے ساتھ لاتے ہیں۔ اور جو کسی نے کہا کہ دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، تو بتاؤ اس معالج کو کیسے وہ معالج کیسے اپنے مریض کو بچائے گا جو خود زہر کا انجیکشن دے دے اس کے اندر؟ وہ کھیتی جس کو باڑ اپنی کھا جائے، اور وہ محافظ جو اپنے گھر کو لوٹ لے، یہ ہوا ہے اس امت مسلمہ کے ساتھ۔ اس کے اپنوں نے، اور صدیاں بیت گئی ہیں، کسی نے ان کی کوئی جو ہے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، امام نووی ہوں، یہاں اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، یا جتنے صوفی گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، غوث ان کے نام پڑ گئے، قطب ابدال، محی الدین چشتی، پار لگا دو کشتی، یا غوث المدد، اور مجدد الفسانی، کتنے ہیں اللہ کے بندو جن کی پگڑیاں اتنی بڑی ہیں۔ تو بتاؤ ان کو للکارنا کوئی معمولی کام تھا؟ تو یہ اللہ کے اس بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے، ایمان خالص کس اول کے اندر اور کس دوم کے اندر ان سارے طاغوتوں کا بیجے پھاڑ دیے اور ان کی ہوا کھیڑ دی، اور پھر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو غیرت دلائی کہ اللہ کے نام پر اٹھو، اس جوانی کو عمر کر لو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملے گی، ہمیشہ کی بادشاہی اور جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوبصورتی، جس کے اندر ہر لمحے نکھار آتا جائے گا، بیماری نہیں وہاں، بڑھاپا نہیں وہاں، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور 60 میل اونچے محلات، یہ برج دبئی اور یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے ویلاز کیا مقابلہ کریں گے؟ اور وہاں خوبصورت جیون ساتھی، خوبصورت بیویاں، بہترین قسم کے کھانے جو سرو کر رہے ہوں گے نوجوان، یعنی چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مومنوں کے جذبات بلکہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھا مالک نے۔ ایسے بیٹ مین جو یہاں دنیا میں کسی فوجی افسر کو ملے نہ ہوں، کسی جرنیل کو وہ سہولتیں ملی نہ ہوں، کسی بادشاہ کو وہ سہولتیں ملی نہ ہوں، ایسی ٹینشن فری لائف اللہ تعالیٰ مومنوں کو دے گا۔ لیکن آج اس کی قیمت ادا کرنی ہے کہ توحید کا نعرہ بلند کرو، کفر شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان کی شمع جلاؤ، یہ شمع جلی ہے، اس کو بجھنے نہ دینا اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ تو لہٰذا کوئی ہمارا کسی سے کوئی نہ ذاتی دشمنی ہے، نہ ذاتی کوئی دوستی ہے، صرف اللہ کا معاملہ ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کبھی کبھی کہا تھا کہ توحید یہ ہے کہ رب حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، بس صرف اللہ کے لیے دوستی ہے، کوئی میرا نہیں ہے جو اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کسی معاملے میں اللہ کی بات کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا سگا بھائی ہو، وہ میرے بیوی بچے ہوں، میرے بچپن کے لنگوٹیے یار ہوں، سب اب معیار بدلی ہو گئے ہیں، اب ایک ہی معیار ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو اس راستے میں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندو، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا، یہ پلیٹ فارم دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، اصلی ساتھی، باقی نمک حرام غداروں کی بات چھوڑو جو سجدہ تعظیمی کا شرک پھر بیچ میں لے کے آ گئے۔ کون سا مسئلہ اٹھایا کسی نے، کوئی کسی مسئلے کو اٹھا کے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو کہتے ہیں، ان کی تحقیق مکمل نہیں تھی۔ اچھا، آپ کی مکمل ہوئی گئی ہے، آپ کا سارا سلسلہ ہی مکمل ہو گیا ہے، آپ کا ساری کہانی مکمل ہو گئی ہے، آپ بس تھک گئے ہیں،
آگے بڑھنے والے آگے بڑھو اللہ کے بندو. اللہ کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، وہ خلوص کے اوپر ہوتے ہیں، ایمان خالص کے اوپر ہوتے ہیں، توحید کے اوپر ہوتے ہیں. مالک اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کے رہے گا. ہمارا مالک ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. ہمیں کسی پگڑی اور کسی گدی کی ضرورت نہیں. ان سارے نمک حرام غداروں نے جو اللہ کے ساتھ غداری کی، ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان سے. اور ہماری بات ایک ہی بات ہے، توحید کی بات، رد شرک کی بات، کفر بالطاغوت کی بات. اور جو تمام انبیاء کی دعوت تھی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا اسوہ ہے، اور صحابہ کرام نے جو اختیار کیا، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. باقی ان کا طریقہ چاہے تبلیغی جماعت والے ہوں، چاہے جماعت اسلامی ہوں یا تنظیم اسلامی ہوں، مبارک ہو ان کو. اسی وجہ سے ذلت اور خواری دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.